سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج بھی مزید جو ہے وہ نجاستوں کے حوالے سے ہم سمجھ کر لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ غلط فہمیاں بھی ان کو بھی انشاءاللہ دور کیا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتا اگر چھو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے جو ہے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتا جو ہے وہ کپڑوں سے چھو جائے تو پھر ایسی صورت میں کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ کتا جو ہوتا ہے اس کی لعاب جو نجس ہے، ناپاک ہے۔ جو بھی درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جتنے بھی جانور ہیں، ان کا جو تھوک ہے، ان کا جو لعاب ہے وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے۔ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے، برتن کے اندر پانی وغیرہ ہو تو پھر ایسی صورت میں پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ اسی طرح جو وہ شیر، چیتا وغیرہ جو بھی درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، ان کا جو تھوک ہے، لعاب ہے، یہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ تو اگر بدن سے جو چھو جائے، کتا ہو یا شیر ہو، تو پھر ایسی صورت میں کپڑے جو ناپاک نہیں ہو گئے۔ البتہ یہ کہ اگر اس کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہو تو کتے ہی کی قید تھوڑی ہے، کوئی بھی ہو، پاک جانور ہو، جیسے مثلا جو گائے بھینس ہو، اس کے جسم پر بھی اگر نجاست لگی ہو اور وہ ہمارے کپڑوں سے ٹچ ہو جائے تو وہ نجاست کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ پھر وہ ہم نے نجاست دیکھنی ہے، غلیظہ خفیفہ، اسی اعتبار سے جو حکم لاگو ہوگا۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر کفار اور فساق کے استعمال شدہ کپڑے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اصول ہمیشہ یہ یاد رہے کہ ناپاک اسی صورت میں کہا جائے گا کہ جب نجاست ہمیں نظر آئے گی۔ جب نجاست نظر نہیں آئے تو پھر ایسی صورت میں وہ کپڑا کیا کہلائے گا؟ وہ پاک کہلائے گا۔ تو ہم اس کا جواب سماعت کر لیتے ہیں۔ فاسقوں کے استعمال کپڑے جن کا نجس ہونا جو ہمیں معلوم نہیں ہے، پاک سمجھے جائیں گے، مگر بے نمازی کے پجامے وغیرہ میں بے احتیاطی ہوتی ہے، وہ پیشاب کرنے کے بعد جو ہے وہ جگہ وغیرہ دھوتے نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ رومالی کی جگہ جو ہے، یعنی وہ جو حصہ ہے رومالی کا، اس حصے کو جو ہے کیا کر دیا جائے؟ پاک کر لیا جائے۔ کفار کے کپڑے پاک کر لینے میں بہت خیال رکھنا، بہت خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نے 2 سوالات کے جوابات جو سن لیے، ایک اور جو ہے وہ سن لیتے کہ اگر نجاست پر مکھی وغیرہ بیٹھی ہو اور پھر وہ اڑ کر جو اگر کپڑوں پر بیٹھ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ نجاست کی مقدار جو بہت زیادہ کم ہے، قلیل مقدار ہے، تو قلیل مقدار جو ہے کیا ہے؟ معاف ہے۔ اگر یہ قلیل مقدار کو بھی رکھا جائے تو بندہ بڑی حرج میں آ جائے گا اور اس سے بچنا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر آپ لوگوں کے سوالات ہو تو وہ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ پاک کرنے کا طریقہ اب ہمارا جو اگلا شروع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ناپاک چیز ہو گئی، اب اس کو پاک کس طرح کیا جاتا ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی نشست کے اندر جو باقاعدہ شروع کریں گے۔ نجاست کے حوالے سے اگر آپ کے ذہنوں کے اندر کوئی سوالات ہو، کیا یہ چیز نجس ہے نہیں ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ بھائی گٹر میں پانی ہوتا ہے، چلتے پھرتے ایسے ہی زیادہ پانی، یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ بارش وغیرہ کا پانی میں اگر گٹر مکس ہو رہا ہو اور پاک پانی کی مقدار بہت زیادہ اور وہ بہنے والا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ پاک ہے، لیکن وہ گٹر کا نالا ہی نہ ہو۔ اگر گٹر کا نالا ہوگا تو وہ مطلب یہ کہ اس کا جو وہ مشکل ہے، ورنہ یہ کہ جیسے روڈ وغیرہ پر ہے، روڈ وغیرہ پر جو ہے وہ پانی جو وہ جاری ہے، بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے، بارش رکی نہیں ہے، بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے اور پانی جاری ہے، تو وہ پانی پاک ہے۔ اگر اس میں تھوڑا بہت گٹر کا مکس ہو گیا تو بھی وہ پانی کیا کہلائے گا؟ پاک کہلائے گا۔ ہاں، بارش بھی بند ہو گیا اور پانی ٹھہر گیا، بارش بند ہونا یہ قید نہیں ہے، پانی ٹھہر گیا، پانی کیا ہو گیا؟ ٹھہر گیا، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ پانی ٹھہرا ہوا جو ہے وہ درجہ سے کم ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ نجس کہلائے گا۔ بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پرنالے پر جو ہے کوئی نجاست، پرنالے سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے پانی گر رہا ہے، بارش ہو رہی ہے اور وہ پانی جو وہاں سے پرنالے سے جو گر رہا ہے تو نجاست پرنالے پر رکھی ہوئی ہے، اب پانی وہاں سے ہوتا ہوا جو گر رہا ہے تو ایسے صورت میں اس پانی کو پاک لکھا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بہتا ہوا پانی، اب وہ پانی ٹھہر گیا
تو پھر ایسے صورت میں اب جو گرے گا، اب جو ہے وہ جو گرے گا تو وہ پانی پاک جو ہے وہ نہیں کہلائے گا. بارش ہو رہی ہے اور وہ پانی جو ہے وہ بہ رہا ہے مسلسل، بہنے کی مقدار یہ کہ تنکا جس کو بہا جائے وہ بہ جائے، تنکا رکھیں آپ وہ بہ جائے تو وہ بہتا پانی کہلاتا ہے. وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. نہر کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کوئی نجاست وغیرہ پڑی ہوئی ہے اور نہر جاری ہے تو آپ جو ہے وہ تھوڑا سائڈ میں ہو کے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ہاں البتہ یہ کہ اگر اس میں نجاست کے اثرات ظاہر ہو جائیں، نجاست نظر آ رہی ہے، رنگ بو ذائقہ، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ رنگ ہو یا بو ہو یا ذائقہ کوئی ایک بھی چیز پائی گئی نجاست میں سے تو پھر ایسی صورت میں وہ پاک نہیں ہوگا، پھر وہ ناپاک ہی ہوگا. صحیح. جس کو قطرے آتے ہیں پتہ نہ چلے قطرے آ گا تو کیا کرے گا؟ ایک تو وسوسے ہوتے ہیں، وسوسے کا علاج کروایا جائے، مطلب یہ کہ جو علاج لکھا ہوا ہے تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دے. اور اگر واقعی میں قطرے آتے ہیں تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا، پھر اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں نا. اب اگر قطرے نکلتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وضو تو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، نماز بھی نہیں ہوگی. اب وہ وضو بھی کرے گا اور اس کپڑا بھی جو پاک کرنا یہ کیا ہے؟ لازمی ہے، ضروری ہے. کپڑا بھی پاک کریں گے اور اگر درہم کے زیادہ قطرہ ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ایک درہم سے کم ہے تو دونوں سنت ہے، ورنہ یہ کہ ایک درہم کے برابر ہو واجب ہے، ایک درہم سے زیادہ ہو تو فرض ہے. یہ جو ہم نے کیٹیگری جو دیکھنی ہے. ورنہ یہ کہ اگر اس کو مسلسل جو ہے وہ قطرے جاری ہے، اس کو کہتے ہیں سلاسل بول، یعنی جس کو جو ہے وہ قطروں کا مرض ہو، بار بار قطرے آتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ شرعی مریض، شرعی معذور کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن وہ ایک اس کی صورتحال ہے وہ انشاءاللہ آگے جب وضو ٹوٹنے والے مسائل آئیں گے تو اس میں انشاءاللہ ہم تفصیلیں جو بیان کر دیں گے شرعی معذور کے حوالے سے، کس کو ہم شرعی معذور کہیں گے کس کو نہیں کہیں گے، تو وہ انشاءاللہ اس کے اندر جو ہم تفصیلاً بیان کر دیں گے. ورنہ یہ کہ جو قطرہ نکلا ہے اس کو بھی جو ہے وہ دھویا جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی واپسی پڑھی جائے گی، لیکن شرعی جو معذور ہوگا اس کا حکم جو علیحدہ ہوگا. سیوریج کا پانی ہو، گٹر کا پانی، اور وہ کپڑوں پہ چھینٹے لگ جائیں اور وہ مسجد تک پہنچے اور وہ خشک ہو جائے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہی وضو اور یہی دھونا ہے؟ پھر ظن غالب کیا جائے گا، غالب گمان کیا جائے گا کہ یقیناً چھینٹیں کہاں آئیں گی، جہاں آئیں گی تو اس حصے کو جو اسے زیادہ حصہ دھو لے، زیادہ حصہ جو دھو لے، پاک کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے. چھینٹوں کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر معمولی چھینٹیں آئی ہیں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ مجموعی اعتبار سے یعنی ان سب کو ملائیں گے، اگر وہ درہم سے زیادہ ہے تو واجب ہے، فرض ہے، درہم سے زیادہ ہے فرض ہے، درہم کے برابر ہے تو واجب ہے، اور درہم سے کم ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے؟ سنت. صحیح. یہ غالب گمان کیا جائے گا. چلے اب اگلی نشست کے اندر سوالات ہیں تو پھر اگلی نشست کے اندر ٹائم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نفس العالمین.